السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مستنصر ریاض، فری لانسر ٹرینر، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کافی زیادہ ویڈیوز میں فری لانسنگ کے اوپر بناتا رہتا ہوں، اور ان ساروں کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی ایک روزگار سٹارٹ کر سکیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ اچھا، فری لانسنگ کے بارے میں نے 7 ڈیز کی ایک لائیو کلاس دی، اور جس کے بعد کافی زیادہ کوئریز مجھے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ پہ کافی زیادہ ریسیو ہونا سٹارٹ ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیوز بنائی جائیں، اور اسی مشن کو لے کر میں نے یہ جو ہے نا وہ سٹارٹ کیے ہیں 7 ویڈیوز سے۔ پھر آگے جو ہے نا 40 سے 50 ویڈیوز ہوں گی جو کہ ڈیٹیل ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ جن کے اندر کنکلوڈ ہوگا، اور فری لانسنگ کیا ہے، یعنی A to Z اس کی جو ہے نا چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو بس ایسے فری لانسنگ کا نام سنا ہوتا ہے، لیکن فری لانسنگ کا پتہ نہیں ہے کہ فری لانسنگ بیسیکلی کیا ہوتی ہے، یہ کب سٹارٹ کرنی چاہیے، آن لائن ارننگ ہے کیا۔ بیسیکلی آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ فری لانس بیسیکلی ورڈ نکلا ہے، اگر آپ نے موویز میں یا اس طرح سے باقی جگہوں پر کچھ سٹوریز میں دیکھا ہو تو چیک کیا ہوگا کہ جب پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو وہاں پر کچھ ایسے گھڑ سوار سائڈوں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے جو کہ جب جنگ کسی شکست کی طرف جا رہی ہے، یا جب سخت جو ہے نا وہ مقابلہ بڑھ رہا ہے، تو وہ جو گھڑ سوار ہوتے تھے وہ آتے تھے تیروں کو لے کر، تو اس کو بولتے ہیں فری لانس۔ فری لانس بیسیکلی بولتے ہیں کہ ود آؤٹ اینی ڈائریکشن یا ود آؤٹ اینی فارمیلٹی جب ہم موو کرتے ہیں تو اسے فری لانس بولتے ہیں۔ اچھا، بیسیکلی جو فری لانس ہے اس کو اگر ہم ٹیکنیکل ورڈز میں بات کریں یا آن لائن ارننگ کے لحاظ سے میں آسان ورڈز میں ڈسکرائب کروں تو وہ کیا ہے، جو ہمارے پاس سکل ہے، جو بھی ہمارے پاس سکل ہے اس کو آن لائن یا آف لائن کسی بھی شخص کے ساتھ آپ ایز کوئی فارمل کانٹریکٹ کیے بغیر اپنی سروس کو آفر کرتے ہو تو اسے ہم فری لانسنگ بولتے ہیں۔ 2-3 ورڈز میں پھر اگر ایکسپلین کر دوں کہ آپ اپنے سروس کو ود آؤٹ اینی فارمل کانٹریکٹ، چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ آف لائن ہو، آپ اس کو آفر کرتے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں فری لانس۔ جیسے لیٹس سپوز کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں ویب ڈیولپر ہوں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہوں، ویب ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر کچھ مجھے امیجز بھی چاہیے ہوں گے جن کو میں نے ڈیزائن کروانا ہے۔ اب مجھے امیجز کو ڈیزائن کروانے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ گرافک ڈیزائنر کی ضرورت پڑے گی۔ اب میں لیٹس سپوز کہ اتنا بڑا ابھی جو ہے نا وہ کمپنی کا آنر یا اس طرح سے وہ نہیں ہوں، لیٹس سپوز کہ، تو میں کیا کروں گا کہ میں اپنی سروس کو یعنی فل ٹائم میں گرافک ڈیزائنر ہائر نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں گا کہ جتنا مجھے کام چاہیے میں کسی بندے کو ہائر کر لوں گا تھوڑے سے ٹائم کے لیے، 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، جتنے بھی 1 دن 2 دن کے لیے، کہ میں اتنا آپ کو پے کروں گا، یہ مجھے کام کر کے دے دے۔ اس کو فری لانسنگ بولتے ہیں۔ اب اس کے اندر اسکل کون کون سی آتے ہیں؟ اسکل ہمارے پاس کیا ہے؟ ای کامرس، ویب سائٹ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، کیم کیڈ، آٹو کیڈ، بزنس ڈیولپمنٹ، پوڈ کاسٹنگ، وائس آرٹیکلز اور ڈیٹا انٹری کا کام۔ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ تقریباً 90 سے ابو فیلڈ ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے فری لانسنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس کا جو ہے نا وہ پرپس کیا ہے، یا اس کا کیا بینیفٹ بھی ہے یا نہیں ہے، پاکستان کے لحاظ سے کیا ہے، انڈیویجولی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے، نیشنل جو ہے نا وہ دیکھیں تو اس کا کیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو اس کا کیا ہے۔ اچھا، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان ابھی فری لانسنگ کے لحاظ سے 3rd نمبر پہ آ گئے گروتھ کنٹری کے لحاظ سے، تو اٹ مینس کہ یہ گڈ ول ہے پاکستان کے لیے کہ جو ہے نا یہاں پر جو فری لانسنگ کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جو انٹرنیشنل کلائنٹ ہے ان کا ٹرسٹ یہاں پر بلڈ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کی اور دوسری جو وجہ یہ ہے کہ جب آپ فری لانسنگ کرتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل جو پروجیکٹ ہے وہ یہاں پر لاتے ہیں، اور جو ڈالر ہے وہ یہاں پر موو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومک اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پاکستان نے لاسٹ ٹائم $0.5 بلین اس انڈسٹری کے ذریعے ارن کیے ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ جو ہے نا وہ اکانومی نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں لحاظ سے یہ جو ہے نا وہ بینیفٹ ہے۔ اچھا، اب آپ کو کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ آپ کو کیا بینیفٹ ملتا ہے کہ آپ کوئی ایک یعنی جو آفس کا جھنجھڑ ہوتا ہے، جو آفس کا ایک پوری روٹین ہوتی ہے، شیڈول ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزوں سے آپ جو ہے نا وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ آپ جسٹ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے
کام کرتے ہیں کسی کلائنٹ کے ساتھ اور جب وہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں اور وہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ کافی زیادہ بینیفیشیل ہے اور اس کو جو ہے نا وہ یوز کرنا چاہیے. اب اس کو کرنے کے کیا میتھڈز ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی سروس کو آفر کر سکتے ہیں. جیسے لیٹس سپوز کہ میں ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوں تو میں اگر کینیڈا کے ساتھ یا آسٹریلیا کی کوئی بھی ایک کنٹری کے ساتھ میں اپنا کانٹریکٹ کروں گا تو کیسے کروں گا, مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں. آپ ان ویب سائٹس کے اوپر اکاؤنٹ بناتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جس نے کوئی ایک ویب سائٹ یا سافٹ ویئر یا کوئی ایک کام آپ سے کروانا ہے, ڈیٹا انٹری کا کام کروانا ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہاں پر اپنا سروس آفر کرے گا. یعنی وہ وہاں پر اپنا لیٹر لکھے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے. اب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, میں بھی دیکھ رہا ہوں گا, جو فری لانسر بیٹھے ہوں گے وہ اسے دیکھ رہے ہوں گے. اب وہ کیا کریں گے, وہ اس پروجیکٹ کے اوپر اپنی بڈ سبمٹ کروائیں گے. گگ کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ لوگ آفر کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ سینیریوز ہیں جو میں آگے جا کر ڈسکس کروں گا. سمپل آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے ادھر آفر کی ہوئی ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ اپنی سروس کو اس کے ساتھ ڈسکرائب کرنا ہے کہ بھائی آپ نے کہا ہے کہ میں ویب سائٹ ڈیولپ کروانا چاہتا ہوں, تو میں حاضر ہوں, میں ویب سائٹ ڈیولپ کر کے آپ کو دے دوں گا. اچھا, اب اس میں پیمنٹ کا میتھڈ کیا ہوتا ہے. جس پلیٹ فارم کے اوپر کلائنٹ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے وہ پلیٹ فارم اس کلائنٹ سے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لے گا, اور جب آپ جو ڈیولپر ہے وہ اسے بنا کر اسے سینڈ کر دے گا تو وہ ریلیز کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. منیمم 2 سے 3 گھنٹے اور میکسیمم 3 سے 4 دن لگتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو موو نہیں کرنا پڑتا, کوئی آگے نہیں جانا پڑتا. اور جس طرح سے انڈسٹریل گیپ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ فری لانسنگ ضرور سٹارٹ کرنی چاہیے. اچھا جی, ملتے ہیں آگے نیکسٹ ویڈیو میں کہ فری لانسنگ کی ٹائپس کون سی ہیں اور کون سی ویب سائٹس ہیں, کون سے پروفیشنز ہیں, وہ انشاءاللہ ہم آگے ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو.